پاکستان کے اپنے پڑوسی ملکوں سے تعلقات. ٹھیک ہے, 13 برس بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے مذاکرات کا آغاز ہوا, سیکرٹری خارجہ ڈھاکہ پہنچ گئی ہیں. ایک چیز تو یہ. دوسرا, افغانستان کے ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں, جو کہ پہلے کرنا چاہیے تھا, لیکن ابھی یہ ہے کہ ایک وقت ابھی پہنچا ہے گزشتہ روز, اب اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں پر جائیں گے. تو یہ کتنا یہ خوش آئند ہیں یہ چیزیں. افغانستان کی جہاں تک بات ہے, افغانستان کے ساتھ پاکستان کو کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی اڈاپٹ رکھنی پڑے گی, اور یہی پالیسی میرے نزدیک کم از کم, یہ میرا انالیسز ہے, کوئی اور اس سے ڈفر کر سکتا ہے, لیکن آپ کو کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی رکھنی پڑے گی, بیکاز اس وقت وہاں پہ ایک ہارڈ کور اسلامسٹ حکومت ہے جن پر بہت سے سوالیہ نشان ہیں. خواتین کے حقوق کے حوالے سے, انسانی حقوق کے حوالے سے, تعلیم کے معاملات جو اگین انسانی حقوق میں ہی شامل ہے, خواتین کے حقوق میں شامل ہے, آرٹ اینڈ کلچر کے فروغ, یہ سب یہ ان پہ بہت بڑے اور کڑے سوالیہ نشان ہیں. پھر جو پاکستان کا بنیادی مسئلہ ہے ان کے ساتھ, وہ وہاں سے ہونے والی دہشت گردی اس سوائل کو استعمال کرنے کا. اب اس میں افغان طالبان بڑے اندرونی طور پہ ویکن ہو رہے ہیں, کمزور ہو رہے ہیں, ان کے فیکشنز ہیں, ان فیکشنز میں دراڑیں ہیں, حقانی نیٹ ورک کے ساتھ جو ان کے پرابلمز کریٹ ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں. سو یہ چیزیں وہاں پر پرابلمٹک ہیں. اب ان فیکشنز کو, ان دراڑوں کو, ان اختلافات کو کہیں نہ کہیں کور اپ کرنے کے لیے ان کی مجبوریاں ہیں کہ وہ کلدم ٹی ٹی پی کو یا فتنہ الخوارج کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر وہ اس کے بھی خلاف ہو جائیں تو جو ان کے اپنے اندر کی دراڑ ہے وہ مزید گہری ہو جائے گی, اور ان کے لیے خطرہ مزید وہاں پہ بڑھ جائے گا. سو وہ وہاں پر مجبور ہیں اپنے اینڈ پہ, جو کہ مجبوری نہیں ہونی چاہیے. سو ان معاملات پہ آپ کو اسٹک اڈاپٹ کرنی پڑے گی افغانستان کا, جو کہ پاکستان نے رکھی ہوئی ہے کہ وہاں سے کوئی بھی شرپسندی, کوئی بھی دراندازی ہوتی ہے تو پاکستان بڑھ کے اس کا جواب دیتا ہے. افغان مہاجرین کو یہاں سے ڈپورٹ کرنا ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ میں سمجھتی ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ کئی سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں, پاکستان کو وہ اپنا وطن تسلیم کر چکے ہیں, ان کی کئی نسلیں آگے. میرے پاس پرسنلی اتنے کیسز آئے, اتنے لوگوں نے ریکویسٹ کی, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اینکر پرسنز ہیں تو ہم یہ کام ان کا کروا دیں گے, یا ہماری اپروچ ایسی ہے کہ ہم ان کے ویزے وغیرہ کروا دیں گے, لیکن اس وقت اسٹیٹ کی پالیسی بن چکی تھی. تو وہ رو رہے تھے, کسی کی ماں کی قبر یہاں پہ ہے, والدین میں سے کسی کی قبر یہاں پہ ہے, کسی کے بہن بھائی ایک چیز یہ ہے, ان کا شکوہ ایک اپنی جگہ ہے. حسن صاحب, یہ ٹاپک سے لیکن جسٹ اے کامنٹ کہ ان کا شکوہ یہ ہے کہ یہاں پر انہیں پاکستانی نہیں سمجھا جاتا اور وہاں پر انہیں افغانی نہیں سمجھا جاتا, بیکاز ایک مطلب 2-3 ڈیکیڈز ہو گئے ہیں, لیکن وہ ایک بہرحال سیپریٹ بحث ہے. میرا معاملہ ہے پاکستان کی سیکورٹی سے متعلق. مجھے لیکن میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی, اس میں صرف ایک آخری جملہ کہ یہ ٹھیک ہے کہ جو بھی انڈاکومنٹڈ تھے ان کو ڈاکومنٹ ہو کر یہاں پہ رہنا پڑے گا. ابھی ٹرمپ امریکہ میں کیا کر رہے ہیں, ڈاکومنٹڈ لوگ ہیں وہاں پہ امیگرینٹس, ان کو بھی نکال, ڈاکومنٹڈ ہیں جو لیگل ہے وہاں پہ, لیگل ہے ان کے بھی. مجھے ایک چیز بتائیے حسن صاحب, ایک معاملہ یہ ہے, دوسرا ہے کنسرن یہ کہ سیکورٹی کا معاملہ, ایک تو ان کے اپنے فریکشنز جن کا انہوں نے تذکرہ کیا, دوسرا ہے انڈین انفلوئنس وہاں پر حد سے زیادہ ہے. جب افغان طالبان واپس آئے تھے تو اس وقت میں یہ سمجھ رہا تھا کہ نظریاتی طور پر وہ انڈیا سے کافی دور ہے, پاکستان کے کافی قریب ہیں, لیکن وہاں پر ان کے بیہیویئر میں یا باقی چیزوں میں ان کا ایک, وہ بالکل عبداللہ کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہیں. جی بالکل وہی طریقہ کار ہے ان کا. بالکل. تو پاکستان جو انگیج کر رہا ہے وہ کن پہلوؤں پہ کر رہا ہے, کس طرح سے؟ دیکھیں جی, پاکستان کی انگیجمنٹ ان کے ساتھ یہی ہے, بڑی کلیئر کٹ کیٹیگوریکل وارننگ اس کے لیے کہ جناب اگر آپ کی سرزمین استعمال ہوگی پاکستان کے خلاف تو پھر آپ کا جو ٹریڈ ہے, جو آپ کو تمام فوڈ سپلائیز ہوتی ہیں, دیکھیں افغانستان کے اندر کوئی گریزنگ نہیں ہے, کوئی لائف سٹاک نہیں ہے. افغانستان کے اندر ایون بسکٹ تک نہیں بن رہے, افغانستان کے اندر ڈبروٹی تک نہیں بنتی. ٹھیک ہے, تو وہاں پر اگر آپ کو سب کچھ, اگر ایون دالیں, آٹا, تمام چیزیں پاکستان سے سپلائی ہو جا رہی ہیں, میٹ تک پاکستان سے جا رہا ہے, تو پھر پاکستان کے اندر دہشت گردی بھی آپ کے وہاں سے ہو, یقیناً ہمارے لوگوں کا ٹریڈ ضرور ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو آپ وہاں پر آپ ان کو جو ہے ایک سیف ہیون دیں اور پھر وہاں سے وہ پاکستان کے اندر آئیں اور کاروائیاں کریں, واپس چلے جائیں. ایئر اسٹرائکس کی ہیں, ایئر اسٹرائکس دوبارہ کریں گے اف نیڈڈ, اور اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم افغانستان کے اندر گھس کر ٹی ٹی پی کو ماریں گے. ٹھیک ہے, اور یہ پاکستان کرے گا. ٹھیک ہے, آئی گاٹ اٹ, یہ ہمارے پاس پہلے ریزالو موجود تھا, لیکن اب یہ جو انگیجمنٹ ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب یہ تو کہنے نہیں جائیں گے, صادق خان صاحب وہاں پر پہنچے ہیں, تو ہم نے کیا وہاں پر انگیج کرنا ہے, انگیجمنٹ کا ہمارا پلان کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ سافٹلی بھی ڈیل کریں, اسی وجہ سے اسحاق ڈار صاحب یا صادق خان. دیکھیں, افغانستان کے حوالے سے بہت سارے ہمارے جینون کنسرنز ہیں, ہو سکتا ہے ان کے بھی جینون کنسرنز ہوں. اب ایشو یہ ہے کہ جو موجودہ افغان حکومت ہے اس کے حوالے سے پاکستان کے اوپر الزام کیا لگتا تھا کہ یہ لوگ پاکستان کے بہت قریب ہیں. پوری دنیا پاکستان پہ یہ الزام لگاتی تھی, اور جو پچھلی حکومت تھی وہ بھارت کے بڑے قریب تھی, اور ہمیں یہی کہا جاتا تھا بار بار کہ اگر وہاں پہ رجیم چینج ہو گئی تو پاکستان کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. تو ایسا کیا ہوا ہے
کہ جو ہمارے دوست تھے، جو ہمارے ساتھ تھے، جن کی وجہ سے پوری دنیا ہم پہ الزامات لگاتی تھی، آج ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے. کچھ نہ دیکھیں، ان کے بہت سارے مسائل ہوں گے، لیکن ہم بھی کوئی فرشتے تو نہیں، ہو سکتا ہے کوئی ہماری بھی غلطی ہو. تو جب آپ انگیجمنٹ کرتے ہیں، جو آپ نے کوشچن کیا، تو پھر وہ اپنے کنسرنز رکھیں گے، ہم اپنے کنسرنز رکھیں گے. آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ لڑ کے جو ہے وہ زندگی نہیں گزار سکتے. ظاہر ہے، لیکن ایک سائڈ پہ تو ہم بے بس ہیں نا، یعنی کہ انڈیا کی سائڈ پہ ہم جتنا کچھ کرتے رہے، ان کا پروپیگنڈا، ان کا الیکشن کیمپین، ان کا ظاہر ہے کہ فالس سرجیکل سٹرائکس اور نہ جانے کیا کیا، وہ تو انسیپشن سے لے کے وہ پاکستان کے ساتھ ان کا الگ ہی، جو مودی حکومت ہے وہ ایک انتہا پسند حکومت ہے. وہ سکھ مسلمان کیا، کوئی بھی مائنورٹی وہاں پہ سیف نہیں، کوئی بھی کمزور طبقات جو ہیں کشمیر سے لے کے آپ ناگا لینڈ تک آپ دیکھ لیں وہاں پہ کیا حالت ہے. لیکن مسئلہ یہ جو افغانستان کا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ انگیجمنٹ کی ضرورت ہے، ان سے بات چیت کی ضرورت ہے تاکہ ہم معاملات کو بہتر کریں. چلیں جی.